ایک گروپ نے پتہ کیا وعدہ کیا ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ کو پلاٹ دیں گے, انجینئر کو پلاٹ دیں گے سر. کیا ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ان کی سوچ نہیں ہے. یقین کرو ان کی کیپیسٹی, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کی پرائورٹی میں بزنس ہے, شہرت ہے. نہ مجھے بزنس کی ضرورت ہے نہ مجھے شہرت. تو میرے پاس بہت سے لوگ ہیں کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. میرے پاس ایجنڈا ہے, میرے پاس ویژن ہے. میں بہت چیلنج لینے کا آدمی ہوں. میں وہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو فخر محسوس ہو. کامیاب انجینئر, کامیاب پاکستان. کہ ان کی پرائورٹی کچھ اور تھی. ان کی پرائورٹی تھی کہ پیسے یونیورسٹیوں سے, ٹھیکیداروں سے, اور کہو کہ میں نے بہت کام کیا. 1,10,000 انجینئر فارغ. میں گیا, وہ کہتا ہے جی میں سب انسپیکٹر انجینئر ہوں. میں جاتا ہوں جلسے میں, وہ کہتا ہے میں جج کا ریڈر ہوں. کیا ہم نے کر دیا؟ ہم ناروں میں آ جاتے, بینک بنائیں گے, جہاز بنائیں گے. او بھائی پی سی میں پی سی کو پی سی بنا دو. اپنا گروپ بناؤں گا, میرا گروپ ہے, میرا گروپ یہ ہے, میرا گروپ یہ ہے. یونیٹی کے میرے ممبرز پہلی دفعہ الیکشن لڑے. ان کو الیکشن لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹیچنگ کرتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو الیکشن لڑنے کی؟ صرف میری آواز پہ انہوں نے لبیک اس لیے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا انجینئر بہت مشکل میں ہے. اگر میں بیٹھ گیا تو میں اپنے انجینئر کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر میں اس دفعہ کمپرومائز کر گیا, انجینئر ہمیشہ اس معافیے کے اندر سے باہر نہیں آئے گا. یہ میرا ارادہ ہے اور میں چیلنج لینا جانتا ہوں. میں نے 15 دن میں وہ جو 20 سالوں سے اس پہ اقتدار میں تھے چنے چبوا دیے ہیں, ان کی راتیں نیند حرام کر دی. آپ کے پاس 8-10 کروڑ روپیہ ہے, آپ کا دل ہے, آپ کے پاس گروپ ہے. میں نے پوچھا کون سا گروپ؟ انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی گروپ, قادر شاہ صاحب گروپ, یہ گروپ. وہ آتوں کے لیے لڑائی لڑیں گے کیسے؟ اور پھر اٹھتے وقت کہنے کہ وسیم صاحب آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہے. یہ کتنی شرم کا مقام ہے. Now I would like to invite Engineer Wasim Nazeem. Please come on the stage and express your feelings in your words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ادھر برتن بج رہے ہیں, ادھر پیڑوں میں چوہے ناچ رہے ہیں, تو ہمیں جلدی کھانے کے لیے جانا ہے. یہ مسئلہ ہے. میں صرف زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میرے دوست ممبرز نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بیٹی نے آپ کو اناؤنس کر دیا کہ ہم کامیاب انجینئر کی پورٹل دے رہے ہیں. تھوڑی سی زیادہ نہیں, 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کروں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ صحیح بات میں آ گئی کہ میں مبشر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ انہوں نے ان کا جب نام لیا اور انہوں نے کہا اتنے پیار سے وہ بلائیں گے تو آپ کو ضرور جانا ہے. میں 2 سے 2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر پچھلے 2 دن میں کر کے مبشر صاحب کی دعوت پہ آیا. میں 2 دن میں 3 گھنٹے سو آیا ہوں, لیکن آپ کو دیکھا ہے کہ میں ابھی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کو کہتا ہوں پکڑ سکتے ہو تو پکڑو, میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں انجینئر کو جگا نہیں لوں گا. میں نے اب تک کیا کھویا کیا پایا؟ ایک مبشر جیسے دوست پائے, ڈاکٹر پائے, انجینئر پائے, انجینئر کو زبان دی.
آج انجینئر کو پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا ہے کہ انجینئر کی کوئی آواز ہوتی ہے، وہ سیاست، دوستی، وہ بنیاد نہیں ہے انجینئر کی. آج میرا یہاں آنا، میں اب تک 30 شہروں میں جا چکا ہوں. آج کا ٹائم دیکھیں 10:30 بجے، اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میرا انجینئر جاگ رہا ہے. میں یقین کریں، آپ نے مجھے پیار سے بلایا. میں نے سفر کیا، صبح فیصل آباد تھا، کل میں مظفر آباد تھا، پرسوں میں حیدرآباد تھا، آج میں ساہیوال ہوں. مجھے ساہیوال والوں نے جس پیار سے بلایا، میں رہ نہیں سکا، میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ 65 years old man, settled in life, family settled, business settled, 1500 کی کمپنی، 5 million turnover, youngest director رہا ہوں، 30 سال سے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. مجھے میرے دوست کہتے ہیں وسیم جاؤ کافی پیو، بیٹھو آرام سے دوستوں کے ساتھ کرو. یہ کیا کام شروع کر دیا؟ جب آدمی 60 سال کا ہوتا ہے چیف صاحب، تو بندہ کیا سوچتا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ کرے. ہر انسان آخر میں سوچتا ہے کہ میں مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں. آپ کے بھائی نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے انجینئر کے ساتھ کھڑ کے اس کا کیوں نہ کام کروں. یہ لڑائی پی سی کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی انجینئر کی اور گروپ مافیا کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ان لوگوں کی ہے جو اس کو شرمگار بنائے بیٹھے. رات کو میں سوچتا ہوں، میری انرجی اور بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں بیٹھ گیا تو میں اپنے انجینئر کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر میں اس دفعہ کمپرومائز کر گیا، انجینئر ہمیشہ اس مافیے کے اندر سے باہر نہیں آئے گا. یہ میرا ارادہ ہے اور میں چیلنج لینا جانتا ہوں. میں نے 15 دن میں وہ جو 20 سالوں سے اس پہ اقتدار میں تھے چنے چبوا دیے ہیں، ان کی راتیں نیند حرام کر دی. آج آپ سوشل میڈیا پہ جب گھروں میں جائیں گے تو ساہیوال کی آواز ان کو گونجے گی. وہ پریشان ہوں گے کہ یار یہ ابھی بھی بھاگتا پھر رہا ہے. وہ اس لیے بھاگتا پھرتا ہے، میرے اندر آپ لوگوں کی طرف سے انرجی آتی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک سمپل بات ہے کہ مجھے شوق کیوں ہوا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے بڑا آسان تھا آرام کرنا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گا. جب میں نے لڑنے کا فیصلہ کیا تو میرے پاس بہت سے لوگ ہیں کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ کے پاس 8-10 کروڑ روپیہ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کے پاس گروپ ہے. میں نے پوچھا کون سا گروپ؟ انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی گروپ، قادر شاہ صاحب گروپ، یہ گروپ، وہ گروپ. آپ تو اکیلے لڑائی لڑیں گے کیسے؟ اور پھر اٹھتے وقت کہنے کہ وسیم صاحب آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہے. یہ کتنی شرم کا مقام ہے کہ ایک پروفیشنل انجینئرنگ کے الیکشن لڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور پروفیشنل انجینئر میرے سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ 3 شرائط ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کتنی شرم والی بات. کہاں پہ ہم آ گئے؟ ہمارا جو مقام ہے انجینئر کا وہ اتنا گر گیا ہے کہ ہم پروفیشن کی بات نہیں کریں گے. لیکن میں نے ان سے فیصلہ کیا کہ میں اپنا گروپ بناؤں گا. میرا گروپ ہے، میرا گروپ یہ ہے، میرا گروپ یہ ہے. یونیٹی کے میرے ممبرز پہلی دفعہ الیکشن لڑے. ان کو الیکشن لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
ٹیچنگ کرتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو الیکشن لڑنے کی؟ صرف میری آواز پہ انہوں نے لبیک اس لیے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا انجینئر بہت مشکل میں ہے, پروفیشن ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پی ای سی سے کوئی لگاؤ اس لیے نہیں ہے کہ پی ای سی آپ کی irrelevant ہو رہی ہے. پی ای سی آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. میں اب سمجھاؤں, پی ای سی انجینئر کی ماں ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. ان کی یونیورسٹی ایکریڈیٹ ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں, تو کیا ہوا, انجینئر پیدا ہوتا ہے پی ای سی کے اس فیصلے سے. کون سی یونیورسٹی ایکریڈیٹ ہوگی تو لڑکے پیدا ہوتے ہیں. اگر پی ای سی مضبوط ہو, انجینئر کی کوالٹی اچھی ہوگی. پی ای سی مضبوط ہو, وہ ماں ہے, تربیت اچھی کرے گی. پی ای سی مضبوط ہو تو وہ پھلتا پھولتا انجینئر کو دیکھنا چاہے گی. میرے بھائیوں, ان کی سوچ نہیں ہے. یقین کرو, ان کی کیپیسٹی, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کی پرائورٹی میں بزنس ہے, شہرت ہے. نہ مجھے بزنس کی ضرورت ہے, نہ مجھے شہرت. میں پی ای سی میں شہرت کے لیے نہیں جا رہا. میں پی ای سی میں صرف اور صرف یہ دو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ایک اپنے پروفیشن کو دوسروں کے مقابلے میں لانا. کیا عزت ہے ہماری. ایک اسسٹنٹ کمشنر کے آگے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا عزت ہے ہماری کہ ہم باہر 22 سال کا بچہ نکالتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی سڑکوں میں باہر پھرتا ہے. ہم کس سے کم ہیں انجینئر؟ لائق ترین لڑکا جاتا ہے اور آپ اس کو باہر نکال کے اس کو رول دیتے ہو سڑکوں پہ. میرے انجینئر کا قصور کیا ہے؟ سی ایس پی نکلتا ہے تو کہتا ہے میں سپر ہوں. کاکول کی اکیڈمی میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں بہترین ہوں. تو بھائی میرے انجینئر کو بھی وہی مقام دے دو. وہ تو پڑھائی میں بہت اچھا تھا. آپ نے کیا کیا؟ یہ قصور ہمارا ہے. پی ای سی میں آپ سلیکٹ کر کے آدمی بھیجتے ہیں. پی ای سی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, قوانین بناتی ہے, خود امپلیمنٹ نہیں کرتی. کس کو بلیم کریں؟ ہم نعروں میں آ جاتے ہیں, بینک بنائیں گے, جہاز بنائیں گے. او بھائی, پی ای سی میں پی ای سی کو پی ای سی بنا دو. اسی میں عزت ہے. انجینئر کو انجینئر بنا دو. کیا بنانا ہے؟ اچھے انجینئر پیدا کر دو, اچھی تربیت دے دو, اچھا انوائرمنٹ دے دو. یہ 3 بیسک انگریڈینٹس ہیں پی ای سی کے. آپ اس کو کیا بنا رہے تھے بینک سے؟ کیا وہ کہتے ہیں 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا. میرے انجینئر کو 10 ارب روپے سے کیا بلڈنگیں آپ نے بنانی ہے؟ تو جیسے میرے بھائی نے کہا, میرے پاس ایجنڈا ہے, میرے پاس ویژن ہے. میں بہت چیلنج لینے کا آدمی ہوں. میں وہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو فخر محسوس ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ میں دروازہ توڑ دوں گا, آپ میں سے کوئی لڑکا میرے انجینئر بھائی میرے ملازم بھی ہوں گے. میں نے 30 سال سے کمپنی میں ایز ایم ڈی اپنا دروازہ نہیں رکھا ہوا, وہ خالی. وہی آدمی کر سکتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے. وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کا دماغ انجینئر کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں اپنے انجینئر سے وہ سیکھتا ہوں اور وہ مجھ سے سیکھتا ہے. یہ میری فلسفی ہے. میں لال بتی اور سرخ بتی کی میٹنگوں میں بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں. میں آپ کو انشاءاللہ مقام, کوئی میں نے کوئی آپ کو ٹوپی نہیں پلانی یا کوئی پاگے نہیں دینی. صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ باہر نکلو آپ کی عزت ہو, آپ کی ٹریننگ ہو, آپ کی سکل اینڈ نالج یہ دیتے ہیں ٹیچر. کمی کہاں ہے؟ اس کی اپلیکیبلٹی کے اوپر, وہ سکھانی ہے. جس نے 22 سال کے بچے کو باقیوں پروفیشن کی طرح ٹریننگ دے دی جائے, وہ انجینئر سب سے بہترین معاشرے کا آدمی ہوگا. تو یہ پلانز ہیں ہمارے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, جتنی ضرورت ہے. ہم نے کیا کیا؟ سی پیک میں موقع کھو دیا. انجینئر بے روزگار ہے. کیوں؟ فیصلے غلط ہوئے. فیصلے اس لیے غلط ہوئے کہ ان کی پرائورٹی کچھ اور تھی.
ان کی پرائرٹی تھی کہ پیسے لے لو یونیورسٹیوں سے، ٹھیکیداروں سے، اور کہو کہ میں نے بہت کام کیا. میری پرائرٹی مختلف ہے. میری پرائرٹی انجینئر کی ہے. ماں باپ خواب دیکھتا ہے بچے کو انجینئر بنانے کا، لیکن اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے. ماں زیور بیچ کے بچے کو بھیجتی ہے، اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے. بہن اپنے بھائی کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ قصور صرف PEC کا ہے کہ اس نے وہ پالیسی نہیں بنائی. جاب دینا کام شاید نہیں ہے، جاب کے مواقع فراہم کرنا انجینئر کی PEC کا کام ہے. پالیسی ایسے بناؤ. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل پرائرٹائز نہیں کر سکی، اپنے مقصد سے، ایکٹ سے، بائی لا سے ہٹ گئی. تو یہ حال ہو گیا کہ 1,10,000 انجینئر فارغ. میں گیا، وہ کہتا ہے جی میں سب انسپیکٹر انجینئر ہوں. میں جاتا ہوں جلسے میں، وہ کہتا ہے میں جج کا ریڈر ہوں. کیا ہم نے کر دیا؟ آج اگر آپ لوگوں نے 8 تاریخ کو ہمت سے کام لیا اور اس کو ختم نہ کیا، تو آج سے 10 سال نہیں 5 سال بعد اسی پینوڈم میں آپ میں سے کوئی بندہ وائٹ گاڑی کے ساتھ یہاں کھڑا ہوگا اور کہے گا ہم سے غلطی ہوئی. یاد رکھو، ہم سچ کی آواز کر رہے ہیں. ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس کو مس مت کرنا. میں آج اپنے ڈاکٹر صاحبان کو بتا رہا تھا، اس دفعہ اگر وہ کامیاب ہو گئے، پاکستان کی ابھی ہسٹری میں کوئی پروفیشنل پریکٹسنگ انجینئر الیکشن لڑنے کا سوچے گا نہیں، کیونکہ وہ پریپیئر کر گئے. میں نے اتنی کوشش کی، ان کا مقابلہ کیا، وہ کہے کہ یار یہ تو اس کا مقابلہ یہ بھی نہیں کر سکا، تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کو فری رائڈ مل جائے گی. اس لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے 2 کام کیے. میں نے پروفیشنل ایکسلنس گروپ بنایا، فیوچر ان لڑکوں کا ہے. وہ میں نے وعدہ نہیں کیا، میں نے کر کے دکھایا. آپ کو یہاں میری فیس بک پہ آپ جا کے وہ ایک ویڈیو دیکھیں جو بنائی ہے کہ میں انجینئر کو ایک چھوٹی سی ٹریننگ تھے 1 دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو مجھے انجینئر نے کہا وسیم صاحب آپ نے جو کام کیا ہم روتے ہوئے آتے ہیں اور امید کی کرن باہر لے کے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک لڑکے نے ٹریننگ لی، وہ کہتا مجھے جاب مل گئی. میں نے کہا یہ کیسے جاب مل گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ نے سکھایا CV کیسے لکھتے ہیں، آپ نے کہا بات کیسے کرتے ہیں. آپ کے اکیڈمی میں گیا، انہوں نے بتایا کہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے کیسے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے. اسمال تھنگس وی نیڈ ٹو چینج. ہمیں چینج کرنا ہے. ہم خوابوں میں نہیں رہ سکتے. وائی پیک، یہاں پہ ایک لڑکا موجود ہے ہمارا وائی پیک کا. آپ وائی پیک کے ممبر بنے. ہمارے پاس ایک لڑکا موجود ہے سواس بھٹی صاحب، یہاں پہ سواس بھٹی صاحب. آپ کو ہمیشہ ہم اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ ہماری ریپرزینٹیشن کی. میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، یہ پورٹل کا میں نے اعلان کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تربیت کے لیے اگر میں چلا گیا PEC میں تو میں 1 دن ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. میں ان کو تربیتی پروگرام شروع سے شروع کروں گا تاکہ ان کو جاب مل سکے. کمپیٹیٹیو ورڈ ہے، سمپل نہیں ہے لائف. کوالٹی کو بہتر کرنا ہے، تربیت کو بہتر کرنا ہے، اور آپ نے دنیا میں ایسے ہے جیسے سمندر میں تیرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. وہ PEC کا کام ہے. آج میں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس آنے سے پہلے کی، کامیاب انجینئر کامیاب پاکستان. پاکستان کی ڈیولپمنٹ، ہر نیشن کی ڈیولپمنٹ انجینئر سے منسلک ہے. صبح اٹھتے ہیں تو انجینئر، رات کو سوتے ہیں انجینئر، ہاسپٹل میں جاتے ہیں انجینئر، سائیکل پہ چلتے ہیں تو انجینئر، گاڑی چلاتے ہیں، ہر طرف انجینئرنگ ہے. پر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو پروفیشن میں کچھ پرابلمز ہیں، وہ ہمیں سالو کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اتحاد کرنا ہے. آپ کو اچھی لیڈرشپ دینی ہے. آپ کو وہ بندہ دینا ہے یا وہ ٹیم دینی ہے جن کا ذاتی مفاد نہ ہو. اور ذاتی مفاد خالی پیسہ لینا نہیں ہوتا، شہرت کو بھی حاصل کرنا ذاتی مفاد میں شامل ہوتا ہے. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو
کبھی مایوس یہ پینل نہیں کرے گا, کبھی یہ پینل مایوس نہیں کرے گا. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں مجھے کان میں پتہ کیا کہتے ہیں, وسیم صاحب آپ تو سیاسی تقریر نہیں کرتے, کوئی وعدہ نہیں کرتے. میں نے کہا کیا کہتے نہیں, وہ تو دیکھیں نا آپ گروپ کو دیکھیں, آپ ایک گروپ نے پتہ کیا وعدہ کیا ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ کو پلاٹ دیں گے, انجینئر کو پلاٹ دیں گے. سر کیا ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ تو ہم ڈائریکشن ٹھیک کریں گے, فاؤنڈیشن ٹھیک کریں گے. انجینئر کے لیے اس پی سی میں آپ کبھی جاتے ہیں تو آپ امیجن کریں, آپ اپنے آپ کو ہیوملیشن آپ کی ہوتی ہے. کیوں؟ بیوروکریٹک آرگنائزیشن, دروازے بند, کلرک آپ کو کہتا ہے کدھر آگے ہو. میں پی سی یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ جائیں آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے, آپ بیوروکریسی میں نہیں رہ سکتے. ایک کسٹمر کیئر ہونی چاہیے. میرے پاس 30-40 سال کا جو تجربہ ہے وہ بہت مختلف ہے. میں 5 بورڈ پہ 10 سال سے ہوں, انٹرنیشنل بورڈ پہ. میں باہر ٹریول کرتا ہوں, میرے پاس بیسٹ پریکٹسز کے بہت نالج ہے. میں یہاں لا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اچھی چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور کریں گے. آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا. آپ سوچیے, اپنے دوستوں کو کہیے. مجھ کو روز ڈرا دیتے ہیں وسیم صاحب, وہ تو سارا گروپ اکٹھے ہو گیا. میں کہتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں, گھر گھر جاؤں گا, جیت کے دکھاؤں گا. اور آج آپ کے پاس اسی نظریے سے آیا ہوں جو آج سے 6 ہفتے پہلے میں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا, میں جاؤں گا. اور اپنے دوستوں کا پیغام تو جانا میرا فرض ہے. آگے آپ کی اگر میرے سے اچھا ہے, میری باتیں کرتے ہیں وہ چوری کہ یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دے, مگر دیکھیں ہر بندہ کر نہیں سکتا. لکھنا آسان ہے, کرنے کے لیے جرأت, چیلنج کو لینا, فلیکسیبل ہونا, لیڈرشپ کوالٹی ہونا, مینجمنٹ سکل ہونا اگر ہیں. آپ سمجھتے ہیں, آپ گوگل کریں, آپ تینوں کو دیکھیں. جس بندے نے کبھی پروفیشن کے ساتھ کام, میرے ساتھ 25,000 آدمی نکالے انجینئر, 1.5 لاکھ انجینئر سے کام کیا, 500 پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, گروپ کے 16,000 انجینئر میں پہلے 23 میں انجینئر ہوں. تو میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اگر میں یہ الیکشن نہ لڑتا تو آپ کی ہوپ ختم ہو جاتی, آپ دوبارہ انہی گروپوں کی سیاست میں چکر جاتے. اس مرتبہ آپ کے پاس ایک موقع ہے, اس کو مت جانے دیجیے. بہت بہت شکریہ. آخر میں چودھری مبشر حسن صاحب اور ضمیر صاحب کا بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو انعقاد کیا تھرو دا سائبان انجینئرنگ ایسوسیشن. سو کائنڈلی پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاؤز فار چودھری مبشر حسن صاحب اینڈ ضمیر صاحب فار ریزنگ دیئر وائس ٹو دا پینل آف دا پروفیشنل ایکسلنس گروپ. تو فائنلی میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو جو پیچھے تمام